السلام علیکم ایوریون، کیسے ہیں آپ سب؟ ویسے میں اس ٹاپک پہ بالکل بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی. میں بالکل بھی چاہتی تھی ہماری کوئی پرسنل لائف سوشل میڈیا پہ آئے. اور پہلے بھی جب ویڈیوز بنی تھی تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے میری بیٹی کو ڈسکس نہ کیا جائے. لیکن جب بھی انہوں نے اپنا کوئی گانا نکالنا ہوتا ہے تو ایک Q&A لگ جاتا ہے اور اس کے بعد ہمیں ڈسکس کیا جاتا ہے صرف ویوز کے لیے. لیکن اس دفعہ میں مجبور ہو گئی ہوں بہت زیادہ، کیونکہ اس دفعہ جو چیزیں ہو رہی ہیں نا، میں اپنے اوپر باتیں سن سکتی ہوں لیکن لوگ کر رہے ہیں میری بیٹی کو باتیں، لوگ بددعائیں دے رہے ہیں، لوگ عجیب عجیب باتیں لکھ رہے ہیں اس کے لیے، اس کے فیوچر کے لیے عجیب عجیب باتیں لکھ رہے ہیں جو کہ ایک ماں برداشت نہیں کر سکتی. سب سے پہلی بات، میں پنجتن پاک کو حاضر ناظر جان کر، اپنے اللہ کو گواہ بنا کر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہو جو جھوٹ بولے. میری اس پوری ویڈیو میں اگر میں جھوٹ بولوں مجھ پر خدا کی لعنت ہو، اور میں مسلمان ہوں، مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہ ہو اس کو جو جھوٹ بولے اس ویڈیو میں. صرف میں اتنی بات کروں گی جتنی ضروری ہے، جتنی مجھ پر الزام لگائے گی. ادھر ادھر کی باتیں میں نہیں کروں گی. اس کے خالو نے یہ کہہ دیا، اس کے چاچو نے، اس نے میرے پیرنٹس کو بھی بیچ میں گھسیٹا ہے، لیکن میں پیرنٹس کو بیچ میں نہیں گھسیٹوں گی. بس اتنی سی بات کروں گی کہ کسی کے پیرنٹس کے بارے میں بات کر رہے ہو، میں بھی رہ کر آئی ہوں 3 سال اس گھر میں، تو اگر میں باتیں کرنے ہوں، میرے پاس زیادہ باتیں ہوں، لیکن میں نہیں کروں گی، میں بالکل نہیں کروں گی. اور یہی امید کرتی ہوں کہ نیکسٹ میرے گھر والوں کو، میری فیملی کو اس میں نہ لایا جائے. اتنی سی بات کہوں گی آپ سب کو کہ ساس سسر کبھی بھی ماں باپ نہیں ہوتے. جتنا مرضی کوئی ساس سسر کہہ دے کہ ہماری بیٹی ہے، ہماری بہو نہیں ہے، ہم اس کے والدین ہیں، اپنی اولاد ہی اپنی اولاد ہوتی ہے. دوسرے کی اولاد کبھی بھی اپنی اولاد نہیں لگتی ہے، نہ اس سے عزیز ہوتی ہے. کوئی بھی ساس سسر ماں باپ نہیں بنتے. شروع کرتے ہیں ہماری شادی سے. ہماری جب شادی ہوئی تو میں شادی کے لیے مان نہیں رہی تھی کہ شادی نہیں کرنی، کیونکہ ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہو رہا تھا میرا. تو سمی نے کہا تھا کہ میں بہت اچھا انسان ہوں، سمی مجھے عزت بہت زیادہ دیتے تھے، مجھے لگتا تھا میں کوئی شہزادی ہوں، میں کوئی پتہ نہیں کہیں کی شہزادی ہوں، مجھے اتنا پیار اور عزت دے رہے ہیں. دونوں، اس کی فیملی بھی اور سمی بھی. انہوں نے کہا مجھے شادی کرو، تو میں نے کہا اگر آپ مجھے چھوڑ دو تو انہوں نے کہا حق مہر لگوا لو، کوئی مسئلہ نہیں، ہم تمہیں چھوڑ دیں، حق مہر تو ہوتا ہے نا سیکیورٹی کے لیے، لگوا لو. کتنا لگاؤ؟ میں نے کہا 1 کروڑ لکھ دے. کہتے 2 کروڑ لکھوا لو، مسئلہ نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے 2 کروڑ لکھیں گے حق مہر. حق مہر 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک موجل اور ایک غیر موجل. جو موجل ہوتا ہے وہ اسی وقت دینا ہوتا ہے، ادائیگی ہوتی ہے، وہ ہمارا 10,000 تھا. تو غیر موجل ہوتا ہے نا، اس پہ میں نے بات کی تھی کہ 2 کروڑ لکھوایا جائے. وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر آپ کو طلاق دے تو اس کو دینا پڑتا ہے، یہ لڑکی کی اپنی سیکیورٹی کے لیے ہوتا ہے حق مہر. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ہمارا جب میں لمبی نہیں کھینچوں گی، چھوٹی آپ کو بس لب و لباب بتاؤں گی، مورل بتاؤں گی، چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا کے آپ کو صرف اتنا بتاؤں گی کہ میں نے خلا کیوں لیا. ادھر ادھر کی باتیں میں نہیں بتاتی، میں صرف سمی کا اپنے ساتھ بیہیویئر بتاؤں گی. ہمارا جب نکاح ہونے لگا تو سمی میرے پاس آئے ہیں کہ 2 کروڑ سحر. اب جب پہلے 2 کروڑ پہ ڈیسائیڈ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن میں جب تیار ہو کے بیٹھی ہوں دلہن بن کے نکاح کے لیے تو میرے پاس آئے ہیں سحر 2 کروڑ نہیں لکھ سکتے حق مہر، بڑا مسئلہ ہو جائے گا. میں نے کہا کیا مسئلہ ہوگا؟ انہوں نے کہا ٹیکس کا ایشو آ جائے گا بہت زیادہ، کہ تم تو کچھ کرتے نہیں ہو تو تم نے 2 کروڑ حق مہر کیوں لکھوایا؟ کہیں تم کوئی غلط چیز تو نہیں کرتے، تم کسی گھر کو غلط کاروبار میں تو نہیں ہو؟ مجھے ان چیزوں کا نہیں پتا تھا. میں نے علی عارف میرا دوست تھا، میں نے اس کو بلایا. میں نے کہا علی عارف یہ اس طرح کہہ رہا ہے کہ ٹیکس پہ کوئی وہ پڑے گا تو ایسا ہوتا ہے. اس نے کہا میں نے تو کبھی بھی نہیں سنا، میں نے تو ایسی کوئی چیز نہیں سنی، لیکن تم لوگوں کا یہ اپنا پرسنل جو میٹر ہے خود آپس میں ڈیسائیڈ کرو، میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں. اس نے اتنی سی بات کی، وہ چلا گیا. میں نے اس کی بات کو نہیں زیادہ دھیان نہیں دیا کہ اس نے کہا ایسا میں نے کبھی نہیں سنا ایسا ہوتا ہے. میں نے کہا سمی ٹھیک ہے آپ 50 لکھوا لیں، مسئلہ نہیں ہے. سمی نے کہا اچھا. سمی نے کیا کیا، سمی نے جا کے مولوی کو کہا کہ آپ بیچ میں 5 لاکھ لکھیں، لیکن جب آپ نکاح پڑھوائیں گے تب آپ نے وہاں پر دلہن کے سامنے بولا ہے 50 لاکھ حق مہر. تو جب ہمارا نکاح ہوا ہے پہلے مولوی نے کہا 5 لاکھ، تو سمی نے کہا مولوی صاحب 50 لاکھ بول رہے ہیں. سمی نے کہا 50 لاکھ بول رہے ہیں. اس کی ویڈیوز بھی ہیں سوشل میڈیا پہ شاید پڑھی ہوں کہ جب ہمارا نکاح ہوا تو انہوں نے کہا حق مہر 50 لاکھ، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ تو میں نے کہا ہاں جی قبول ہے. ہمارا نکاح ہوا ہے. اس کے بعد 3 مہینے تک، کیونکہ مولوی لوگ اپنا لے کر آئے تھے، 3 مہینے تک مجھے انہوں نے نکاح نامہ نہیں دیا. میں نے 3 مہینے تک مانگا. میں اس کے بعد میں ڈر گئی. میں نے کہا شاید میرے ساتھ کوئی دھوکہ ہو گیا ہے، کوئی چیز ہو گئی ہے، مجھے حق کیوں نہیں دے رہے، کیا کہتے ہیں نکاح نامہ مجھے کیوں نہیں دے رہے. میں نے سمی سے لڑائی کی، مجھے نہیں پتا، مجھے نہ نکاح نامہ دو. تو سمی نے مجھے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، ہم سے کہ ہم نے نا 1 0 کی غلطی ہو گئی ہے ہم سے. ہم نے 50 لاکھ لکھنا تھا، وہ 1 0 کی غلطی ہو گئی ہے، مولوی سے غلطی ہو گئی ہے، تو کیا کہتے ہیں وہ 5 لاکھ ہو گیا. میں نے کہا اچھا. میں ڈر گئی. میں نے کہا نہیں آپ نے کیوں کروایا؟ آپ نے مجھے چھوڑنا ہے؟ آپ نے آگے جا کے زندگی میں مجھے چھوڑنا ہے؟ آپ نے اس لیے کم کیا ہے؟ نہیں میں نے اس لیے نہیں کیا، یہ وہ بلا بلا. اور قسمیں گھر میں ان کے قسمیں کھانا جھوٹی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہو. اگر میں جھوٹ بولوں، ان کے گھر میں جھوٹی قسم کھانا تکیہ کلام کی طرح ہے.
جھوٹی قسمیں اٹھانا تقیہ کلام ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو جھوٹ بولے اس پہ پھر خدا کی لعنت ہو۔ جو یہ سوشل میڈیا پر ہے یہ اصلیت نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے، یہ بالکل بالکل ڈیفرنٹ ہے، بالکل یہ سوشل میڈیا پہ جو بنے یہ اصل میں وہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس بات پہ میں بہت زیادہ پریشان ہوگی، میں نے کہا عمرہ کرنے چلتے ہیں سمی، ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہم عمرہ کرنے جائیں گے۔ سمی نے کہا کہ تم اگر اپنی مدر کو لے کے جاؤ گی تو میری مدر بھی ساتھ جائیں گی۔ میں نے کہا سمی میری ماں نے کبھی عمرہ نہیں کیا، اور میں چاہتی ہوں کہ میرا شروع سے یہ تھا کہ اپنی ماں کو اپنے ساتھ عمرہ کراؤں، تو میں آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں آپ کا صرف خرچہ اٹھا سکتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں، ہم عمرہ کر لیں، کیونکہ میں چاہتی ہوں میرا شوہر میرے ساتھ عمرے پہ جائے۔ تو سمی نے کہا اگر میری ماں عمرے پہ جائے گی تو ہی میں عمرے پہ جاؤں گا۔ میں نے پھر اس کے بعد سمی سے کوئی بات نہیں کی، میں نے اپنا ماما کا ویزا لگوایا، میں عمرے پہ چلی گئی۔ اس بات پہ سمی کی میری بہت لڑائی ہوئی، سمی نے کہا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، تو مجھے کیوں نہیں لے کر گئی؟ اللہ کے گھر کا ذکر کر رہی ہوں، جھوٹ نہیں بول رہی کہ میں اپنا عمرہ کر کے آئی ہوں، اللہ میرا عمرہ نصیب نہ مجھے دوبارہ نصیب نہ کرے اور میرا عمرہ قبول نہ کرے اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ میں ساری باتیں سچی کروں گی، کوئی بات اپنے سے نہیں لگاؤں گی۔ میں وہاں پر گئی ہوں، میں وہاں پہ اللہ سے رو رو کے دعا مانگی کہ یا اللہ اس کو میرے حق میں بہتر کر دے، میرا نکاح ہو گیا اللہ پاک، میرے پاس اب کوئی راستہ نہیں، اللہ میرا نکاح ہو گیا۔ پہلے بھی کچھ چیزیں میری ہوئی ہیں جس میں اپنے لیے سٹینڈ نہیں لے سکی اللہ پاک، لیکن اب اس پہ سٹینڈ نہیں لے سکتی، اب میری شادی ہو رہی ہے اللہ پاک، تو میری شادی میں نے جا کے کرنی ہے، تو اس کو میرے حق میں بہتر کر دیں اور ہدایت دے دیں اگر اس کے ذہن میں ایسا کچھ ہے۔ پھر بھی میرے اندر محبت تھی، میرے اندر وہ تھا کہ میرا شوہر ہے، ایسا نہیں ہوگا، ایک امید تھی میرے اندر۔ میں واپس آئی ہوں، میں نے کہا سمی شادی کر لیتے ہیں۔ سمی نے کہا شادی کرنی ہے ٹھیک ہے، لیکن میرے پاس پیسے نہیں، تمہیں پتا میں تو کچھ نہیں کرتا، میں تو کچھ نہیں کماتا، صرف براڈ کاسٹنگ کرتے تھے، لائف پہ بیٹھتے تھے سمی، جس سے لائف سے کوئی 10-12 ہزار پہ، کیونکہ اتنا ان کو کوئی جانتا نہیں تھا تو وہ کما لیتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو میں تو کچھ کرتا نہیں، میرے پاس تو پیسے نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، میں کر لیتی ہوں خرچہ شادی کا، کیونکہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میں اپنے شوہر کو کوئی پیسے دے رہی ہوں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں اپنے شوہر کو سپورٹ کر رہی ہوں، نہ ہی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بہت بڑی بات ہے، میں صرف یہ بتا رہی ہوں جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے، اس کو ماننا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے بس۔ اگر آپ کسی کو گندا کر رہے ہو نا تو سچ بتاؤ، اپنی حقیقت بھی رکھو ساتھ، صرف دوسرے کی حقیقت نہ بتاؤ کہ دوسرا ایسا دوسرا ویسا ہے۔ پھر ہماری شادی ہوتی ہے، تو شادی میں کیا ہوتا ہے کہ شادی اس طرح سے ہوتی ہے ہماری کہ انہوں نے جو بیچ میں بولا ہوا ہے کہ اس کے کچھ دوست ہیں جو اپنے برانڈ چلانے کے لیے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ جن دوست کی یہ بات کر رہے ہیں کہ اس نے اس کو برانڈ چلانے کے اس کو سپورٹ کر رہا ہے، اس لڑکی نے، اس میری دوست نے اپنے برانڈ کی پروموشن کے لیے مجھے پیسے دیے، مجھے پے کر کے پروموشن کروائی۔ ان ساری پیمنٹ سے، ساری جتنی بھی میں نے پروموشنز کی، ان ساری پیمنٹ سے ہماری شادی ہوئی، اور وہ ساری پیمنٹس میں نے سمی کو دی، کیونکہ میرا شوہر تھا، مجھے اس پہ ٹرسٹ تھا۔ شوہر پہ ٹرسٹ نہیں کیا تو کس پہ ٹرسٹ کرنا ہے، مجھے صرف اپنے شوہر پہ ٹرسٹ تھا، میں نے ان کو پیمنٹ دی۔ لیکن جہاں پہ ہماری شادی میں 4 انہوں نے کہا لگ رہا ہے، 4 ہماری شادی پہ لگنا تھا، وہاں پہ میرے سے 8 لیا گیا، کیونکہ میرا شوہر تھا، پھر بھی مجھے ان پہ ٹرسٹ تھا، لیکن اس میں بھی میرے ساتھ اسکیم ہوا۔ جھوٹے پہ خدا کی لعنت، جو جھوٹ بوجھے اس پہ لعنت ہو اللہ کی۔ چھوٹے چھوٹے پیسوں میں، بڑے سے بڑے پیسوں میں میرے ساتھ فراڈ کرتے تھے، مجھ سے جھوٹ بولتے تھے، مجھے سب پتا تھا، میں نے کبھی بھی نہیں بولا کیونکہ میرا شوہر تھا، میں شرمندہ خود ہوتی تھی میں کیا بات کروں۔ اس کے بعد کیا ہوا، زیادہ دور نہیں جاتے، زیادہ کھینچتے نہیں ہیں، میں بس چھوٹے چھوٹے سٹیپس آپ کو بتا دیتی ہوں، صرف میرے خلا کے ریزنز، یہ سارے میرے خلا کے ریزنز ہیں، صرف ایک بات پہ میں نے خلا نہیں لیا، یہ بہت ساری باتیں کٹھی ہوتی ہیں نا، جب انسان بھرتا ہے تو انسان کوئی ایسا سٹیپ لیتا ہے۔ اس کے بعد میرا برتھ ڈے ہے، انہوں نے کہا میں نے اس کا برتھ ڈے کیا، میرا کوئی برتھ ڈے سمی نے نہیں کیا، سمی نے مجھے کوئی سرپرائزز نہیں دیے، جتنے سرپرائزز ہیں جو ولاگز بنے ہیں، سمی نے مجھے چوڑیاں دے دی، یہ دے دیا، وہ دے دیا، وہ سب میں خود لے کر آتی تھی۔ یہ مجھے کہتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے بیوی کو کچھ نہیں دیتا، لوگ مجھے باتیں کرتے ہیں کہ تم کچھ نہیں کرتے، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، میری شرمندہ کہ لٹرلی خدا اس پر لعنت بھیجے جو جھوٹ بولے، یہ روتے تھے رات کو بیٹھ کر اونچا اونچا روتے تھے، اور میرا دل پھٹتا تھا، میرا شوہر رو رہا ہے تو میں اپنے گھر والوں سے بھی جھوٹ بول کے اپنے پیسوں سے جا کے اپنا زیور بناتی تھی اور ولاگ بناتی تھی کہ مجھے میری ساس نے، مجھے میرے شوہر نے گفٹ کیا۔ جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہو، اللہ تعالیٰ اس کو کلمہ نصیب نہ کرے جو جھوٹ بولے۔ میں صرف فیکٹ پہ باتیں کروں گی، میں نے کوئی بات نہیں تھی کرنی، لیکن انہوں نے بہت زیادہ غلط جھوٹ باتیں کر کے میری فیملی کو، خواتون آئی وہ سامان اٹھا رہی تھی جلادوں کی طرح، ٹھیک ہے، میں اس بات پہ بھی آتی ہوں۔ برتھ ڈے بھی میں نے کیا، انہوں نے بس کیا کیا کہ یہ جا کے ہال میں بات کی کہ ہم آدھا تھوڑا بہت پروموشن کر لیں گے، تھوڑے بہت ہم پیمنٹ کر دیں گے، اور وہ پروموشن بھی میں نے کی، اس میں بھی مجھ سے جھوٹ بول کے پیمنٹ زیادہ لی کہ آگے اتنی پیمنٹ مانگ رہے ہیں۔ برتھ ڈے بھی میں نے اپنی خود کی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، برتھ ڈے کچھ دن بعد مجھے پتا لگتا ہے کہ میں پریگننٹ ہوں، آئرہ فاطمہ ہونے والی ہیں، اور مجھے بس خوشخبری آ جاتی ہے، میں پھر ان چیزوں کو بھول جاتی ہوں۔ ہم زندگی میں آگے چلتے 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 ساری چیزیں کٹ کر کے، میں آپ کو جب میں 8 منتھس پریگننٹ تھی تب سے شروع کرتی ہوں۔ اب میں 8 منتھس پریگننٹ تھی، انہوں نے کلمہ پڑھا کہ میں نے سحر پہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، میں نے سحر کو کبھی گالیاں نہیں دی۔
میں بہت شرمندہ ہوں کہ مجھے بار بار کلمہ پڑھ کے مجھے لوگوں کو یقین دلانا پڑ رہا ہے وہاں پہ عورت کو ہی غلط کہا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پنجتن پاک کو حاضر ناظر جانتے، اللہ میرا گواہ ہے. میں 8 مہینے پیگنٹ تھی، سمی نے تب مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تھا. اس کے بعد جس دن میں سمی کو چھوڑ کے آئی اس دن سمی نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا. میں نہیں کہتی سمی مجھے ساری زندگی مارتا رہے، لاشیں ڈالتے رہے، میں کوئی بات نہیں کری. 2 دفعہ سمی نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا اور سمی مجھے اتنی گالیاں دیتے تھے، اتنی گالیاں دیتے تھے اپنے پیرنٹس کے سامنے، اتنی، میں وہ گالیاں یہاں پہ بیان نہیں کر سکتی، میں آپ کو نہیں بتا سکتی. اپنے پیرنٹس کے سامنے، اپنے چھوٹے بھائی کے سامنے مجھے اتنی غلط گالیاں، میرے پاس کو گھسیٹنا، تم تو ایسی تھی، تم تو ویسی تھی، تم سے کسی نے شادی نہیں کرنی تھی، تم تو سڑک چھاپ لڑکی تھی، تم ناچنے والی تھی، 2 ٹکے کی تم ٹک ٹاکر تھی، تم یہ تھی، تم وہ تھی. یہ ساری باتیں میں سنتی آئی ہوں. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے سحر کو کبھی منع نہیں کیا، سمی نے مجھے واقعی کبھی منع نہیں کیا سوشل میڈیا پہ کام کرنے سے. سمی نے مجھے پش کیا سوشل میڈیا پہ کام کرو. کیوں پش کیا ہے؟ کیونکہ جب میں کماتی تھی آدھا سمی لیتے تھے. سمی نے اگر میرے ساتھ ولاگس کیے ہیں، سمی نے ولاگس کے آدھے پیسے مجھ سے لیے ہیں. سمی مجھے کہتے تھے تم فلوپ لڑکی ہو، تم فلوپ ہو جس سے میں نے شادی کر لی ہے. فلاں کو دیکھو اپنے شوہر کو گاڑی گفٹ کی ہے، فلاں کو دیکھو اپنے شوہر کو یہ گفٹ کیا ہے، تم نے مجھے کیا دیا ہے. یہ تانے سنتی تھی میں مینٹلی سک ہو چکی تھی. مجھے پینک اٹیکس آتے تھے، پینک اٹیکس اتنے برے آتے تھے کہ سمی مجھے اپنے بھائی کو کہتا تھا سمی سوری میں بولتے ہوئے گھبرا رہی ہوں، کیونکہ میرے ساتھ جب یہ چیزیں ہوئی ہیں نا تو جب بندہ بتا رہا ہوتا ہے نا تو وہ دوبارہ اس میں وہی چیزیں اس کو یاد آتی ہیں. جب مجھے پینک اٹیکس آتے تھے تو سمی بولتا تھا اس کی ویڈیو بناؤ، اس کو وائرل کریں گے، یہ پاگل ہے، اس کو وائرل کریں گے. انہوں نے مجھے ٹارچر کر دیا تھا، میں پاگل ہو گئی تھی. میں 3 سال رہی ہوں، 3 سال میں یہ لوگ اچھے بھی رہے ہیں، سب میں شروع میں بہت اچھے رہے ہیں، بہت، لیکن شروع میں 2-3 مہینے بس. اس کے بعد سمی نے مجھے اتنا ذلیل کیا، میں اپنی پوری لائف میں کبھی اتنی ذلیل نہیں ہوئی. سمی نے مجھے کہا، سمی کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہا اپنے پیرنٹس سے الگ ہو. میں ان کے پیرنٹس کی کوئی بات نہیں کروں گی. میں اس گھر میں رہ کے آئی ہوں، اس ماں کے ہاتھ کا میں کھانا کھا کے آئی ہوں، انہوں نے مجھے بنا کے دیا کھانا، میں نے کھایا ہے. یہ کہہ رہے ہیں سیر کو کچن میں نہیں جانے دیا، یہ نہیں کرنے دیا، وہ نہیں کرنے دیا. کوئی بھی ساس سسر ماں باپ نہیں بنتے. میں ان کے پیرنٹس کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گی. لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ سہرنے کا الگ گھر لے کے دو، میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے کہا الگ گھر لے کے دو. جھوٹ نہیں بول رہے، وہ سچ کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں نے اللہ کی قسم کھائی ہوئی ہے. میں نے پنجتن پاک کو اپنا گواہ بنایا، اللہ کو گواہ بنایا ہوا ہے، تو میں جھوٹ نہیں بول سکتی. میں ساری باتیں سچی کروں گی. میں نے اللہ کو جان دینی، میری چھوٹی بچی ہے، میں نے قبر میں بھی جانا ہے، میں سچ بتاؤں گی. یہ اپنے پیرنٹس کے سامنے مجھے اتنی گندی گالیاں دیتے تھے، میرے پاس کو گھسیٹتے تھے، ہماری کچھ پرسنل باتیں اپنے پیرنٹس کے سامنے کرتے تھے جو کہ نامناسب لگتی تھی مجھے. میرے پیرنٹس کو گالیاں دیتے تھے، میرے گھر والوں کو گالیاں دیتے تھے. تیرے گھر والے تو تڑا کر کے بات کرتے تھے، کبھی آپ کر کے بات نہیں کرتے تھے، تو تڑا کر کے بات کرتے تھے، صرف سوشل میڈیا پہ آپ ہوتا تھا. یہ جب مجھے بہت زیادہ ان کے سامنے ذلیل کرنے لگے تو میں نے ان کو کہنا شروع کر دیا مجھے الگ رکھ لیں. میں بہت زیادہ مجبور ہو گئی تھی، مجھے الگ رکھ لیں، ہماری بچی ہے، مجھے آپ اگر الگ رکھیں گے تو آپ مجھے ذلیل بھی کریں گے تو مجھے اتنا فیل نہیں ہوگا. مجھے جب کسی کے سامنے، اپنے پیرنٹس کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے مجھے گندی گندی گالیاں دیتے ہیں، میں وہ گالیاں یہاں پہ بیان نہیں کر سکتی کیونکہ وہ میری ذات کے لیے ہوتی تھی گالیاں. آپ مجھے گندی گندی گالیاں دیتے ہیں تو وہ میں نہیں برداشت کر سکتی، مجھ سے نہیں ہو رہا. ایک عورت آپ کے گھر کا رینٹ پے کر رہی ہے، آپ کے گھر میں راشن، آپ کے بھائی کی یونیورسٹی کی فیس دے رہی ہے، آپ کو خرچہ دے رہی ہے، آپ کے گھر والوں پیرنٹس کو بھی دے رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، آپ کے ریلیٹیوز کو دے رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، وہ گالیاں نہیں سن سکتی. اتنا میں فرشتہ نہیں ہوں، میں نہیں سن سکتی تھی گالیاں. ٹھیک ہے، میری بچی کو اٹھا کے، جس بچی کے لیے آج کہہ رہے ہیں نا میں بچی کی یاد آ رہی ہے، جھوٹے پہ خدا کی لعنت جو جھوٹ بولے. میری بچی کو اس طرح گود میں اٹھایا تھا اور مجھے اتنی گندی گالیاں میری ماں کا نام لے کے دی جاتی تھی، اتنی گندی کہ میری بیٹی، ان کی آواز اتنی اونچی تھی پورا محلہ سنتا تھا، میری بیٹی ٹرامیٹائز ہو جاتی تھی. میں ایسے کر کے بیٹھی، اچھا میری کچھ نہیں کہتی، میری بیٹی دے دو، میری بیٹی دے دو. میں اس طرح لٹرلی ان کے سامنے بیٹھی ہوں، میری بیٹی ایک دفعہ مجھے پکڑا دیں، میری بیٹی پکڑا دیں. مجھے کہتے تھے ایک شرط پہ، انہوں نے مجھے کہا میں تمہیں ایک شرط پہ جو ہے الگ رکھ لوں گا. یہ بات مجھے بتاتے ہوئے مجھے رونا بھی آ رہا ہے، لیکن میں روں گی نہیں. میں سمپتی لینے کسی کی بھی نہیں آئی کہ میں روؤں مجھے سمپتی ملے. لیکن میرا اللہ گواہ ہے، میرے اللہ کی عدالت میں جب یہ باتیں رکھوں گی نا میں، تب میں ان سب کو پکڑوں گی جتنے سب سچے بنے ہوئے اور بہت اچھے بنے ہوئے. انہوں نے مجھے کہا سب کے سامنے، میرے پیرنٹس کے سامنے، اچھا تمہیں الگ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، ایک شرط پہ رکھوں گا. میرے پیر کا انگوٹھا اپنے منہ میں ڈال کے 20 منٹ بیٹھی رہو سحر، میں تمہیں الگ رکھ لوں گا. آپ یقین کریں، میری اگلی بات پتہ کیا تھی؟ میری اگلی بات یہ تھی، اللہ کی قسم کھایا مجھے الگ رکھ لیں گے، میں ڈال لوں گی انگوٹھا. مجھے رونا آ گیا. میں یہاں پہ کسی کی بھی سمپتی لینے نہیں آئی، میں بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں یہاں پہ بیٹھ کر روؤں. لیکن باتیں ایسی ہیں کہ جب میں بتا رہی ہوں تو میرے اندر اتنا جگرا نہیں ہے کہ میں یہاں پر چپ کر کے بیٹھ کے وہ باتیں بتا سکوں.
میں نے ان کے پیرنٹس کے سامنے کہا میں انگوٹھا منہ میں ڈال کے بیٹھ جاتی ہوں، آپ مجھے الگ گھر میں رکھ لیں گے، الگ گھر میں رہنے کا مقصد یہ تھا، میں ان کو ان کے پیرنٹس سے دور کر رہی ہوں. اور مجھے بہت زیادہ گندی گالیاں نکالتے تھے، اور انہوں نے مجھے اتنا زیادہ ڈرایا ہوا تھا ہم تم سے بچی چھین لیں گے، بچی مجھ سے بچی کھینچ کے باہر لے جاتے تھے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں میں نے پولیس بلائی تھی، انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا. انہوں نے کیا ہوا، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ برتھ ڈے پہ ماں اسٹیج پر چڑھی تو اس نے مجھ سے کھلا لے لیا. آپ خود بھی سمجھدار ہیں، ایک ماں اسٹیج پر چڑھ کے آئی ہے، اس بات سے میں ان سے کھلا لے لوں گی، اتنی سی بات سے میں کھلا لے لوں گی. اس بات پہ ہماری لڑائی ہوئی تھی کہ میرا تھا کہ یہ بات سچی ہے. میں نے ان کو کہا تھا کہ ان کو پیرنٹس کو کہ میں نے اپنی بیٹی کا ایونٹ ہے، میں نے اور آپ نے کیک کٹ کرنا ہے، ہماری میموری کریٹ کرنی ہے ہم نے. انہوں نے سب کے سامنے میرے سے بدتمیزی کی. میں نے کہا سمی سب دیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے گالی دے کے کہا میرے اس کو بھی فرق، میرے ادھر پہ مجھے فرق نہیں پڑتا، میں زیادہ بات نہیں میں بتا سکتی، مجھے فرق نہیں پڑتا. انہوں نے گالی دے کے کہا. ہماری کٹنگ ہو گئی، ہم گھر گئے، ہم نے خوشی خوشی گفٹس اوپن کیے، ہم نے گفٹس اوپن کیے، ہم لوگ سو گئے. صبح میں سوئی ہوئی ہوں، یہ اندر روم میں سو رہے تھے، میں ٹی وی لانچ میں سو رہی تھی. میں صبح سوئی ہوں، یہ صبح اٹھ گئے تھے. میری ایک دوست کی ہوگی مدر کی ڈیتھ. 12 بجے میری فیملی میں سے ان کو کال کیا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے نا، اس کی دوست کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اس کو بتا دو. تو انہوں نے آگے سے کہا ہم ابھی سو رہے ہیں، جب اٹھیں گے تو بتا دیں گے، ٹھیک ہے، ہماری نیند پوری نہیں ہے. میں شام کو سو کے اٹھی کیونکہ میں 9 بجے سوئی تھی. میں شام کو سو کے اٹھی، انہوں نے مجھے تب بھی نہیں بتایا. یہ ٹوائلٹ گیا، انہوں نے کہا مجھے ناشتہ بنا کے دو، میں ان کی چیزوں میں لگی ہوئی ہوں. میری ماما کی مجھے کال آتی ہے کہ تمہیں پتہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ان کا جنازہ بھی دفنا دیا. میں نے سمی کو، میں نے کہا مجھے کیوں نہیں بتایا. انہوں نے کہا میں نے سمی کو بتا دیا. میں نے سمی سے پوچھا، سمی نے کہا آگے سے تو بس ٹھیک ہے، ہماری نیند پوری نہیں تھی، اسے میں نہیں بتایا. اور کیا کرنا تھا تم نے جنازے پہ جا کے، ہاسپٹل سے تو ہو آئے تھے ہم. میں نے کہا سمی کسی کی ماں ہے. تو سمی کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آگے سے الفاظ تھے، تیری ماں تو نہیں نا مری، تیری مری ہوتی تو میں تجھے لے جاتا. اس بات سے ہماری لڑائی شروع ہوئی تھی. ان کے کیک کٹنگ کی بات سے ہماری لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی. پیچھے اتنی ساری باتیں لے کے میں ساتھ چل رہی تھی. اس دن میں بھر گئی تھی کہ پہلے میری ماں باپ کو گالیاں دی جاتی تھی، تمہارے باپ بھائی خسرے ہیں، تم یہ ہو تم وہ، تم لوگوں نے کبھی مرد نہیں دیکھے، تمہاری زندگی میں پہلے تھے وہ بھی خسرے تھے، تمہیں مرد میں ملا ہوں، مرد میں ہوں. اس طرح کی باتیں کرتے تھے، وہ سب کچھ بھرا ہوا تھا اندر. انہوں نے کہا تھا تمہاری ماں نہیں مری. ہمارے پاس ماں کے بارے میں آپ بات کر رہے ہو، اپنی ماں آپ کی سٹیج سے نہ اترے، آپ اس پہ مجھے ذلیل کر رہے ہو، اور دوسرے کی ماں کو آپ کہہ رہے ہو تمہاری ماں تو نہیں نہ مری. اس بات پہ ہماری بحث شروع ہوئی. سمی نے مجھے گالیاں دی، تم سے کسی نے شادی نہیں کرنی تھی، جس سے کسی نے نہیں کرنی تھی اس سے میں نے کر لی. یہ اور اس کے فادر تھے گھر میں، ماما اور اس کے بھائی باہر گئے. اس کے فادر نے، اس نے مجھے اتنا ذلیل کیا، اتنا ذلیل کیا. اس کے فادر میرے فیس کے اتنے پاس آ گئے، اتنے پاس کہ چپ کر جا تینوں خدا دا واسطہ، ایسے بول رہے تھے. اللہ کی قسم میں ابھی بھی بہت کم لہجے میں بات کر رہی ہوں. چپ کر جا ادھر، اتنے پاس آ کے. میں نے کہا پاپا پیچھے ہٹ جو، اس طرح کی جو ہوتی ہیں نا غلط کیس ڈال دیتی ہیں. میں بہت زیادہ روئی. سمی نے، میں سمیوں کا میں جانا ہے، سمی نے مجھ سے آئرہ چھین لی. میں نے کہا مجھے آئرہ دو. سمی نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا. اب یہ ساری باتیں جو ہیں نا، یہ اب میں آپ لوگوں کو کھل کے بتا رہی ہوں. میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ میں پاگل نہیں ہوں، میں بھی ایک عورت ہوں. اپنی بچی لے کے میں نے ساری زندگی اکیلے سروائیو کرنا ہے، اس کے ساتھ اتنا آسان نہیں ہوتا. سمی کے فادر نے، سمی نے مجھ سے میری بیٹی کو چھین لیا. میں نے پھر پولیس کو کال کی کہ میرے شوہر مجھ سے بدتمیزی کر رہا ہے، اس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا ہے، میں نے اپنے گھر جانا ہے، میری بچی نہیں دے رہا بس. اور میں نے پولیس کو کچھ بھی نہیں کہا. اس کے فادر نے کہا جس مرضی کو بلاؤ، ہم نہیں ڈرتے کسی سے. ایس ایچ او کو بلاؤ، ایس ایس پی کو بلاؤ، جس مرضی کو بلاؤ، ہم کسی سے نہیں ڈرتے. پولیس والے آئے، سمی اندر آیا. میں نے کہا دعا کری مجھے ہتھکڑیاں لگا کے لے کے جائے. اگر یہ مجھے ہتھکڑیاں لگا کے لے گئے نا، تمہیں میں اپنے پیو کا نہیں، میں نے تمہیں تھانوں میں، کچہریوں میں تمہیں گھسیٹا نہ، تمہیں ننگا نہ کر دیا، اور تمہیں سوشل میڈیا پہ ایسا بدنام کروں گا تو پہلے ہی مشہور زمانہ بدنام ہے. یہ سمی کے الفاظ تھے. سمی نے جا کے پولیس والوں کو کوئی بادشاہت کی، مجھے نہیں پتا ان کو کیا کیا. پولیس والے اندر آئے، کوئی بات بھی نہیں. آپ ایویں میاں بیوی کے آپس میں لڑائی ہوئی، اتنی بات ہو گئی ہے تو آپ نے ایویں فون کر کے جھوٹ بول دیا. اب وہ مرد تھے اتنے سارے کھڑے ہوئے ہیں، 4 پولیس والے کھڑے تھے. سمی کے ابو تھے، سمی کا بھائی تھا، سمی کی امی بھی آ گئی تھی. سمی ان کو کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سمی صاحب پولیس والوں کو کہہ رہے تھے آپ کو نہیں پتا یہ سڑک چھاپ عورتیں ہیں، میری ماں کو بیچ میں، ٹھیک ہے، ان کا کام ہے اس طرح کی حرکتیں کرنا، ٹھیک ہے. اس کو تو کسی نے شادی نہیں کرنی تھی، تو مشہور زمانہ بدنام عورت ہے. سر آپ کو نہیں پتا، میں نے تو شادی کر کے عزت دی ہے، ادھر سے کوئی نہیں جائے گا. پولیس والے اس کے ساتھ میں کارڈ نہیں کھیلتی. میں نے وومن کارڈ کھیلنا ہوتا جب میں خلا لے کر آئی تھی، اور جس دن میں نے پولیس بلائی تھی میں اس دن وومن کارڈ کھیل سکتی تھی. یہ کھیلتے ہیں بہت زیادہ بیچارہ سمی کارڈ، میں نہیں کھیلتی وومن کارڈ. میری مدر نے پولیس پہ دوبارہ 15 پہ کال کی کہ اس طرح پولیس میری بچی نے بلائی، پھر بھی اس کی بیٹی اس کو دیکھ کے جانے نہیں دے رہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ اس کے گھر کی ایک خاتون آئی، میری ماما مجھے لینے آئی تھی، اور
کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ اس کے گھر کی بہنیں نہیں ہیں، لیکن ان کے گھر کی خاتون ہے، بہنیں نہیں ہیں. لوگوں نے نیچے میری ماں کو گالیاں لکھی ہوئی ہے کہ اس کی ماں وہ کر رہی ہے، گھر خراب کر رہی ہے. میری ماں نے بالکل بھی نہیں کہا زیور نکالو، یہ نکالو. میری ماما بس آئی ہیں، میری ماما نے ایک لفظ کہا ہے، تم بہت لالچی انسان ہو. یہ کھیلتے ہیں بہت زیادہ بیچارہ سمی کارڈ. میں نہیں کھیلتی وومن کارڈ. میری مدر نے پولیس پہ دوبارہ 15 پہ کال کی کہ اس طرح پولیس میری بچی نے بلائی، پھر بھی اس کی بیٹی اس کو دیکھ کے جانے نہیں دے رہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ اس کے گھر کی ایک خاتون آئی. میری ماما مجھے لینے آئی تھی اور کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ اس کے گھر کی بہنیں نہیں ہیں، لیکن ان کے گھر کی خاتون ہے، بہنیں نہیں ہیں. لوگوں نے نیچے میری ماں کو گالیاں لکھی ہوئی ہے کہ اس کی ماں وہ کر رہی ہے، گھر خراب کر رہی ہے. میری ماں نے بالکل بھی نہیں کہا زیور نکالو، یہ نکالو. میری ماما بس آئی ہیں، میری ماما نے ایک لفظ کہا ہے، تم بہت لالچی انسان ہو. اس کے علاوہ میری ماں نے کوئی ورڈ بولا ہو نا تو مجھے مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہ ہوگی. اس کے علاوہ میری ماں نے کچھ کہا ہو، میری ماں نے صرف اتنا کہ تم بہت لالچی انسان ہو. بس انہوں نے اتنی گالیں دی. اس کی ماں نے کہا جان دے سمی، لعنت بھیج، ہن نہ رکھی انو، جان دے انو، ہن نہ رکھی. میں چلی گئی. میں باہر نکلی ہوں، سمی نے میرے ہاتھ سے چابی کھینچی ہے گاڑی کی، ادھر دو نہیں دوں گا. اور کیونکہ الماری میں میری کچھ چیزیں پڑی ہوئی تھی، الماری کی چابی میرے ہاتھ میں تھی، چابی کھینچی میرے سے. میں وہاں سے چلی گئی. پھر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ سارا سامان اٹھا کر لے گئی ہے، زیور بھی اٹھا کے لے گئی ہے چیزیں، میں اس بات پہ بالکل وہ نہیں کرتی کہ میں نے سامان نہیں اٹھایا. میں نے اپنا سامان اٹھایا اس گھر سے، بالکل اٹھایا، لیکن میں نے اپنا 40% سامان اٹھایا، وہ بھی مجھے اٹھانے نہیں دے رہے تھے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں مرزا انجم کے، اس نے کال کی جنت کے فادر کو. میں نے کال کی اس لیے کیونکہ مجھ سے بہت بدتمیزی کر رہا تھا، میری ماں کو گالیاں دے رہا تھا، میرے باپ کو گالیاں دے رہا تھا. یہ اس کے فادر، اس کے ماموں سارے ان کے تھے، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا. میں اکیلی میری ماں تھی، بس کوئی بھی نہیں تھا. انہوں نے بہت زیادہ ہمیں ذلیل کیا. پھر میں ان کو کال کی، مجھے سامان نہیں اٹھانے دے رہے. اس نے مجھے 40% سامان اٹھانے دیا. اب یہ کہہ رہے ہیں ہمارے گھر اس کا کچھ نہیں ہے. یہ صرف قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیں کہ سحر کا ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. ان کے گھر میں کچھ ان کا نہیں ہے. ایک فریج، ایک اے سی کے علاوہ اور ایک واشنگ مشین کے علاوہ ان کے گھر میں ان کا کچھ بھی نہیں ہے. سارا سامان میرا ہے. میں کچھ سامان اپنے گھر سے اٹھا کے لے کے گئی تھی، کیونکہ جب انہوں نے گھر میں نے ان کا شفٹ کروایا تھا، جب ہماری شادی ہوئی تھی، کیونکہ ان کا گھر چھوٹا تھا تو میں اپنے گھر سے سامان اٹھا کر لے کر گئی تھی. میں ان کے گھر رکھا تھا کہ ابھی یہ رکھو، میں بعد میں اور لے کر آؤں گی. میں نے پورا گھر سجایا تھا. انہوں نے کہا کہ میرے پاس سامان نہیں ہے. یہ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیں کہ سحر کا کوئی سامان ہمارے گھر نہیں پڑا. میں کہتی ہوں کہ لعنت اس پہ جو دوبارہ سامان کی بات کرے. میں کہوں گی ٹھیک ہے، کیونکہ تب معاملہ میرا نہیں ہو جائے گا، میرا ان کا ختم ہو کے ان کا اور اللہ کا ہو جائے گا. میں گاڑی پہ بھی بات نہیں کروں گی. یہ جو گاڑی کی بات کریں، کچھ پیسے میرے ہیں، کچھ ان کے ہیں. میں کیا کیا باتیں یہاں پہ بتاؤں، ہماری ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اگر میں ساری باتیں یہاں پر بتاؤں گی. تو گاڑی میں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ گاڑی جو ہے اس میں تھوڑے سے پیسے میرے ہیں. گاڑی میں ان کے جو پیسے ہیں وہ کس طرح سے ہیں، 60 سے 70 لاکھ روپے گاڑی میں میرا ہے، 10 لاکھ ان کا ہے. جھوٹ نہیں بول رہے، صحیح بول رہے ہیں. کیوں ہے ان کا، کس طرح ان کا 10 لاکھ؟ کیونکہ انہوں نے میری کسی ایک دوست کی شادی کروائی تھی جس میں 18 لاکھ اس کا بنتا تھا، اور انہوں نے اس سے 32 لاکھ روپے لیا تھا. جو اوپر فراڈ کے پیسے انہوں نے لیے تھے، اس سے انہوں نے ایک عدد گاڑی لی تھی 10,50,000 کی. وہ گاڑی بہت کھٹارا تھی، انہوں نے بیچ کے انہوں نے کہا کہ زبردستی دوسری گاڑی لے لیتے ہیں، دوسری گاڑی لے لیتے ہیں. مجھے کوئی شوق نہیں تھا. ہماری بحث بھی تھی اس بات پہ کہ ابھی تو میں نے کرولا لی ہے، میں کیوں دوسری گاڑی لوں، میں کیوں دوسری گاڑی. انہوں نے کہا نہیں بڑی گاڑی لیتے ہیں، سب نے بڑی رکھی ہوئی ہے، شرم آتی ہے، میں چھوٹی گاڑی سے اترتا ہوں شہر تو شرم آتی ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میرے نام پہ لے لیں. انہوں نے کہا تمہارے نام پہ کیوں لینی ہے، تمہارے بینک کی اسٹیٹمنٹ نہیں اچھی. میں نے اپنی زندگی میں بہت کمایا ہے، بہت زیادہ کمایا ہے. یہ مجھے کہتے ہیں کہ اپنا کچھ بنا نہیں سکی، کیونکہ مجھے بانٹنے کی عادت تھی. میں نے کبھی حرام نہیں کمایا. مجھے پھینکنے، مجھے کسی کا اسکیم کر کے چیزیں لینے کی عادت نہیں تھی. میں نے ہمیشہ دینے والا ہاتھ رکھا ہے. آپ دینے والا ہاتھ رکھتے ہو تو ہی اللہ آپ کو دیتا ہے، ادروائز اللہ آپ کو نہیں دیتا. انہوں نے کیا کیا، میری دوست کے ان پیسوں سے وہ زبردستی میرے سے گاڑی میں لے کے کہتے ہیں میرے اکاؤنٹ سے نکلواؤ. ان کے اکاؤنٹ سے میں نے نکلوا لی. تمہیں اپنے شوہر پہ ٹرسٹ نہیں ہے، تمہیں اپنے بندے پہ ٹرسٹ نہیں ہے، تمہارا شوہر نہیں. وہ میرے ذہن میں تھا کہ کوئی نہیں یار، گاڑی کو کیا ہی کرنا ہے، مجھے چھوڑ دے گا تو میں نے گاڑی کو کیا کرنا ہے، اور یہ ایسا تھوڑی کرے گا اپنی بیوی بچی سے اوپر اپنی گاڑی رکھے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ گاڑی نکلوا لیں. گاڑی نکلوائی. گاڑی کی قسطیں بھی میں دیتی رہی ہوں پچھلے سال اپریل تک، جب تک میں واپس آئی ہوں. اس کے بعد یہ لوگ کیا کرتے رہے مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے مجھے گاڑی نہیں دی. اور یہ جو زیور کی بات کر رہے ہیں، وہ سارا زیور میری ماں نے مجھے بنا کر دیا تھا، اور میں نے خود بنایا تھا. انہوں نے مجھے کچھ نہیں دیا. انہوں نے ایک مجھے لاکٹ اللہ کا بنا کے دیا تھا، جس میں جو چین تھی وہ بھی میری نکال کے انہوں نے ولاگ بنایا تھا کہ میں نے اس کو وہ دیا ہے. وہ لاکٹ 80,000 روپے کا لاکٹ تھا. جھوٹے پہ خدا کی لعنت، 1.5 لاکھ روپے اس لاکٹ کا مجھ سے لیا انہوں نے. 80,000 کا وہ لاکٹ تھا. یہ باتیں بتانے کا صرف اتنا مقصد ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں تھوڑا کم کماتا تھا، تم نے شوہر کو سپورٹ کر دیا، تو کیا کر دیا؟ میں نے شوہر کو صرف میں نے ہی سپورٹ کیا ہے.
سمی کوئی کام نہیں کرتے تھے، کچھ نہیں کرتے تھے، یہ اپنے دوست کے اسٹوڈیو میں جا کے بیٹھتے تو سب کو کہتے تھے کہ میں اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں، میں اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں. اسٹوڈیو میں کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ گانے بنا رہے ہوتے ہو بس بیٹھ کے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ہاں لائیو بیٹھ جاتے تھے کبھی کبھی جو ان کی انکم کا ذریعہ تھا. دوسرا میرا ولاگس، میرے یوٹیوب چینل پہ ولاگس بناتے تھے. اور یہ کہہ رہے ہیں جو میں نے سبسکرائبر دے کر بھیجا ہے اس کو اسی طرح، میرا اپنا چینل تھا، مجھے کسی نے کوئی سبسکرائبرس نہیں دیے. آپ اپنے چینل پہ سبسکرائبرس لے آئیں، آپ میرا چینل کو نہ یوز کریں. کہ مجھے اگر شوق ہوتا سوشل میڈیا پہ آنے کا یا اپنی بیٹی کو یوز کرنے کا تو میں 1 سال سے اپنی بیٹی کے ساتھ رہ رہی ہوں، میرے پاس 4000 کانٹینٹ ہے، میں تو لگا سکتی ہوں. میرا اسپارک ختم ہو گیا، میرا دل ہی نہیں کرتا سوشل میڈیا پہ کام کرنے کا. لیکن اب میرے پہ ذمہ داری ہے، میری بچی ہے چھوٹی، میں نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، میں نے اس کو پالنا ہے، مجھے کام کرنا ہے. اب میں تھوڑا سا کام کرنے لگی ہوں تو میرے خلاف اسٹوریز لگنا شروع ہو گئی ہیں کہ اس نے کھلا اس لیے کھلا اس لیے. بات صرف اتنی سی ہے، کسی کے خاندان کو بیچ میں نہیں لاتے. جب آپ نکاح کرتے ہو نا، اس کے بعد جو آپ کہہ رہے ہو خاندان، جب تک آپ میرے شوہر تھے تب تک انہوں نے آپ کا ساتھ ہی دینا تھا. ایک اچھے خاندان کی نشانی ہوتی ہے، انہوں نے اپنے داماد کا ہی ساتھ دینا تھا، انہوں نے میرا ساتھ نہیں تھا دینا. اس بات کو آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس ریکارڈنگ ہے، میرے پاس چیزیں ہیں، تو آپ شوق سے وہ چیزیں دکھائیں. چیزیں سب کے پاس ہوتی ہیں، میں اس گھر میں رہی ہوں، میرے پاس اتنی چیزیں نہیں ہوں گی، لیکن میرے پاس جتنی ہوں گی اتنی بہت ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا مجھے ضرورت ہے اتنی چیزیں دکھانے کی. مجھے بس یہ بتانا تھا میں نے کھلا کیوں لیا، کیونکہ ایک گھر میں رہ کے میں سب سارا خرچہ کر رہی ہوں، اپنی بیٹی کا، اپنے شوہر کا، کپڑوں کا، اس کے گھر والوں کے کپڑوں کا، سب کچھ ایچ اینڈ ایوری تھنگ میں کر رہی ہوں. تو میں گالیاں نہیں سن سکتی تھی، میں اتنی بے عزتی نہیں سن سکتی تھی، اور اتنا جھوٹ میں نہیں برداشت کر سکتی تھی. صرف یہ مسئلہ ہے. اور یہ جو بات کر رہے ہیں کہ میں بیٹی سے ملنے نہیں دیتی، ان کو سب نے بلاک کیا ہوا ہے. بلاک والے نمبر پہ آپ میسج کر رہے ہیں کہ ہم نے ملنا ہے. جن کی بیٹی کو آپ نے گالیاں دے کر ذلیل کر کے اس کے کردار پہ باتیں اچھال کے پولیس والوں کے سامنے، غیر مردوں کے سامنے باتیں کیوں، وہ آپ کو یہ نہیں کہیں گے بیٹا گھر آؤ تمہیں چائے پلاتے ہیں، اپنی بیٹی سے مل کے جاؤ. وہ یہی کہیں گے کہ لیگلی آؤ. تو میں ابھی آپ کو یہی کہتی ہوں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں یا آپ نے اپنے دوست بٹھائے ہوئے پیچھے جو پیچھے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم لیگل روٹ لیں گے، آپ بالکل لیگل روٹ ہی لینا چاہیے. آپ کو بہت پہلے لے لینا چاہیے تھا، 1 سال پہلے. سال بعد آپ کو لیگل روٹ جو یاد آ رہا ہے، مجھے سب سمجھ ہے آپ کس بات سے آ رہا ہے. مسئلہ نہیں ہے، آپ لیگل روٹ لے لیں، آپ لیگل روٹ لیں، میں اپنا لیگل روٹ دیکھتی ہوں، آپ اپنا لیگل روٹ دیکھیں. اور جو نیکسٹ لاسٹ پہ آپ نے بولا ہے کہ باپ کے بغیر زندگی کیسے گزرتی ہے یہ تمہیں بہتر پتہ ہے. جب باپ نہیں نہ بن رہا ہوتا تو اس سے بہتر آپ باپ کے بغیر ہی زندگی گزارو. اور میں نے باپ کے بغیر اگر زندگی گزاری ہے تو میں نے اپنے بہن بھائیوں کا باپ بن کے زندگی گزاری ہے. تو مسئلہ نہیں ہے، میں اپنی بیٹی کا بھی باپ بنوں گی. اگر آپ میں باپ بننے کی اتنی وہ ہوتی نا تو آج میں آپ کے گھر بیٹھی ہوتی، آپ کی بیٹی بھی آپ کے گھر بیٹھی ہوتی. یہ سوشل میڈیا پہ اچھا بننے سے بہتر ہے کہ اگر آپ شروع میں ہی اچھے رہتے، اپنے الفاظ اچھے رکھتے، تو میں آج آپ کی بیوی ہوتی. اینڈ یس، ڈونٹ کال می یور وائف، میں آپ کی بیوی نہیں ہوں. 7 مہینے ہو گئے ہم لوگوں کے نکاح کو ختم ہوئے ہوئے، میں آپ کی بالکل بیوی نہیں ہوں. اور آخری میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا کے جاتی ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 2 راستے دینا کہ ایک سمی اور ایک موت، اللہ مجھے اگر 2 راستے دے، جھوٹے پہ خدا کی لعنت، میں 100 دفعہ موت کو چنوں گی. میں سمی کو آواز واپس نہیں جاؤں گی، میں 100 دفعہ موت کو چنوں گی، ٹھیک ہے. اور کوئی بھی لڑکی اپنا گھر خراب نہیں کرتی. عورتوں کو ٹارگٹ کرنا بند کر دیں. یہ عورتیں وہ ان کے پاس سے پاس سب کا ہوتا ہے. میرا بس میں فیمس تھی، میرا سوشل میڈیا پہ تھا، پاس سمی کا بھی تھا، سب پتہ ہے مجھے، لیکن سوشل میڈیا پہ نہیں پتا کیونکہ وہ سوشل میڈیا پہ نہیں تھا. اگر میں بھی بتا دوں 4000 چیزیں اور ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے مجھے صرف یہی بتانا تھا کہ سمی کا میرے ساتھ کیا بیہیویئر تھا جس کی وجہ سے میں نے کھلا لیا. اور یہ جو آپ نے کہا ہے کہ جو لوگ مجھے سپورٹ کریں میری دوست ہیں، یہ پہلے آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، اور آپ کے گھر سے آ کے کھا کے گئے ہیں تو آپ کے خلاف ہو گئے ہیں. بات ایسے ہے جو آپ کی بہنیں بنی ہوئی ہیں نا، وہ پہلے میری بہنیں تھیں، اور وہ میرے منہ پر میری وجہ سے آپ کی بہنیں بنی تھیں. میرے کہنے پر وہ آپ کی عزت کرتی تھی، اور آپ کے گھر آ کے آپ کا کوئی کھا کے نہیں گیا. اس گھر میں سب کچھ میں کرتی تھی. تو اگر کوئی کچھ کھا کے گیا تو وہ آپ کا نہیں گیا، آپ کی جیب سے کبھی کچھ نہیں گیا. جب تک میں سمی کے ساتھ شادی میں رہی ہوں، جھوٹے پہ خدا کی لعنت، 5000 سے زیادہ سمی نے آج تک ایک دفعہ مجھے 5000 روپے نوٹ میرے ہاتھ میں رکھا تھا، یہ تمہاری جو ہے خرچہ ہے. میرے ہاتھ میں 5000 روپے رکھا تھا، یہ تمہارا خرچہ ہے. سمی میرے ہاتھ میں کبھی پیسے نہیں دیے. سمی نے جب بھی کمایا میرے تھرو کمایا. میرے تھرو کما کے کس طرح کمایا؟ میں نے کوئی کیمپین کر لیا، ہاف پیسے سمی نے لے لیے. میں نے کوئی بھی کیمپین کیے، مجھے کہیں سے بھی پیسے ہیں، ہاف سمی لیں گے. یوٹیوب پہ سمی ولاگ کریں گے، اس کے جو پیسے آئیں گے ہاف سمی لیں گے. اور وہ پیسے جاتے تھے ان کی مدر کے ہاتھ میں. میں نے کبھی کچھ مانگا ہی نہیں، کبھی نہیں میں نے سمی سے کچھ مانگا. مجھے ضرورت ہی نہیں تھی، میں اپنا خود کماتی تھی، اپنا خود سب کر سکتی تھی، ایون اپنی بیٹی کا بھی. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ساری پورے سال پریگننسی میں نے اس کا خود کیا، انہوں نے میرا کچھ نہیں کیا. پریگننسی کے ڈلیوری تک سارے پیسے میں نے دیے ہیں. ایک دفعہ سمی نے پیمپر لا کے دیے تھے آئرہ کے، اور وہ جلدی ختم ہو گئے تھے. تو سمی نے مجھے بہت ذلیل کیا تھا اس بات پہ کہ اتنی جلدی تم نے پیمپر ختم کر دی. 3000 روپے کا پیکٹ آتا ہے پیمپر کا.
اس کے بعد میں نے اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں لیا. پھر ایک دفعہ سمی آئرہ کے لیے میرے ہی پیسوں میں سے میں نے ان کو اپنے لیے کچھ لینے بھیجا تھا, ان پیسوں میں سے بچا کے جھوٹ بول کے آئرہ کے لیے 2 کھلونے لے کر آئے تھے. تو جب میں گھر کا سامان اٹھا رہی تھی نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جب میں گھر کا سامان اٹھا رہی, سمی نے کہا یہ نہ اٹھائیے, میرے پیسوں کا آیا, میں اپنی بیٹی کے لیے لایا تھا, یہ میرے پیسوں کا آیا. سمی نے اس قدر مجھے ذلیل کیا ہوا ہے. اور کہتے ہیں کہ میں نے کھلا لیا کیونکہ ماما اسٹیج پہ چڑھ گئی اور کیک کٹ ہو گیا. کوئی بھی بیوقوف نہیں ہے صرف ایک کیک کٹنگ پہ خلا لے کر اتنی باتیں نہیں سنتا. کوئی بھی آج کل معاشرہ عورت کو نہیں بخشتا جس نے خلا لیا ہوتا ہے. یہ کوئی آسان نہیں تھا سٹیپ میرے لیے اٹھانا, لیکن میری بیٹی محفوظ نہیں تھی. زیادہ ڈیپ باتیں میرے پاس اس سے 4000 زیادہ باتیں کرنے کے لیے. مجھے لگتا ہے مجھے صرف اتنا بتانا چاہیے جتنا ضروری ہے کہ میں نے خلا کیوں لیا. باقی کسی کو جج کرنا ہوتا ہے, کسی کے پاس سے اس کو جج نہ کیا کریں. جو بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ اچھا بن رہا ہوتا ہے نا, جو چپ بیٹھا ہوتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ برا ہے. جو بہت اچھا پریٹینڈ کر رہا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں وہ جو ہے وہی اچھا ہے. ایسا نہیں ہوتا. سوشل میڈیا ایک فیک ہے, فیک لائف ہے. ایک جتنے بھی لوگ جتنا بھی کچھ دکھاتے ہیں وہ سب جھوٹ ہوتا ہے, کچھ بھی سچ نہیں ہوتا, سب جھوٹ ہوتا ہے. تو کسی کو جج نہ کیا کریں, آپ کو نہیں پتا ہوتا کس کی لائف میں کیا چل رہا ہے. باقی اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے, سب کے. میری دعا ہے اللہ میری بیٹی کے, سب کی بیٹیوں کے, جن کی شادیاں ہو گئی, جن کی بچیاں اب پیدا ہوئی ہیں, جتنی بھی بچی ہیں, اللہ بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے بہت زیادہ. دعا میں یاد رکھیں. میں چلتی ہوں, اس کے بعد میری کوئی ویڈیو نہیں آئے گی. یہ میرا آخری بات تھی جو میں نے کر دی ہے. میرا سمی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کو جو بولنا ہے, جتنے جھوٹ بولنے ہیں, جتنی چیزیں کرنی ہیں وہ 100 دفعہ کریں, وہ ویوز لیں, جو مرضی کریں. میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ہی میں نے اب کسی کو کسی بات کا جواب دینا ہے. اللہ حافظ.